کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتار لیتے ہیں وہ دنیا کے ہر معرکے میں ثابت قدم رہتے ہیں، ورنہ جو صرف زبان سے کہتے ہیں وہ پھر اس راستے پہ چلتے ہوئے جگہ جگہ ڈگمگاتے ہیں، پھر مڑ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ عامر عثمانی نے کیا خوب کہا ہے، یہ سواد کوئی جانا، یہ سواد کوئی جانا، یہ قدم قدم بنائیں وہ یہیں سے لوٹ جائیں جسے زندگی ہو پیارے۔ کہ جب اس اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پہ آ گئے ہو، اب تمہیں ثابت قدمی سے چلنا ہے، اب یہاں آزمائشیں ہوں گی، اب یہاں الزام لگیں گے، اب یہاں امتحان ہوں گے، اب تمہیں ان امتحانوں کی وادیوں میں سے گزر کر جانا ہے۔ جو چلے گیا وہ سرخرو ہوا، وہ کامیاب ہوا، ایسا کامیاب ہوا، ایسا کامیاب ہوا کہ قیامت تک لاکھوں لوگ آئیں گے، کروڑوں لوگ آئیں گے، جیئیں گے، مر جائیں گے، زمانے کی دھول میں گم ہو جائیں گے، کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، لیکن جب اس راستے پہ حسین ابن علی مدینہ سے نکلے، کربلا میں آئے، تو قیامت تک لاکھوں لوگ آئیں گے، لیکن ہر کسی کی زبان پر حسین ابن علی کا نام ہوگا، کیونکہ پھر وہ مٹتے جو حق کی راہ پہ مٹتے ہیں، اللہ انہیں باقی رکھتا ہے، اللہ پھر انہیں فنا ہونے نہیں دیتا۔ چنانچہ شہدائے کربلا ہوں یوسن پر نیچ ہے، یوسن مقام چھو سچ تاریخ اسلام اصل واریاں بلند بالا، کیا چھو بلند؟ اس کی وجوہات ہیں، کوئی وچو حضرت رسول رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو فرمو الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمو الحسن والحسین، میرا حسن اور میرا حسین سیدہ، یہ سردار ہیں۔ آقا کس کے سردار ہیں؟ فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے سارے جوانوں کے سردار ہیں۔ جنت میں تو کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، جنت میں کوئی بوڑھا، وہاں سب جوان ہوں گے، اور سردار کون ہوں گے جنت میں؟ کیوں ہوں گے یہ سردار؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ انسانس برونٹھ کی زندگی من زٕ چیز یوان، مرحبا دو چیز، زٕ چیز تاریخ اسلام کا واقعہ، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح امین الامت یمن ماننے شروع جن ساتھ حضرت خالد بن ولید اسلامی لشکر چیف سپہ سالار اعلی، تمام اسلامی لشکر اس ملک شامس مز برسر پیکار، یہود کمانڈر ان چیف کس حضرت خالد بن، لیکن حضرت فاروق اعظم کو مدینہ من فاصل کہ اب خالد بن ولید کو اپنے عہدے سے ہٹا کر ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ کو کمانڈر ان چیف بنایا جائے گا۔ آرڈر دراؤ دربار خلافت منظر، ہاں، اور حضرت ابو عبیدہ وہ ملک شام آگے اس خالد بن ولید قلعہ کن سرین استعمال سہ قلعہ اس اونمت پنس کارڈنس من ات لگن 15 دہ فتح کرنس، ہاں، مگر ابو عبیدہ وہ آرڈر ہے، یہ ہے کہ امید و آرڈر دت دپیک وۄنۍ چھُس بہٕ کمانڈر ان چیف، پتہ یم ساتن تاریخ لکھے وہ قلعہ کس نے فتح کیا، نام کس کا آتا، ابو عبیدہ ابن، لیکن 15 دہن پراڑو سہ تم دیت نا یہ آرڈر خالد بن ولیدس، یل تمو قلعہ فتح کور 15 دۄہ آئے، قلعہ گو فتح، خالد بن ولید کا نام آ گیا فاتحین میں، انہوں نے قلعے کو فتح کیا۔ پتہ آرڈر ایک دو ون حضرت خالد بن ولید سے ابو عبیدہ 15 دہن کیا پراڑو
دوپنس 15 من پڑھ اس لیے مے نش آئی زو آپشن. کیا آئی؟ مے نش آئی زو آپشن. اخ آپشن اس دنیاوی بیاکھ اس اخروی. دنیاوی کیا اس؟ اگر بہ اور یتھے آرڈر دمائے دنیاوی لحاظ یہ میون ناو کہ مے یہ کل کورمت خطا، لیکن میں سوچ پنہ جائے خالد بن ولید نے محنت کی ہے، میں یہ قلعہ انہیں کے نام کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اس محبت میں اللہ مجھے آخرت میں کوئی بدلہ دے دے. چنانچہ میں نے دنیا کا کریڈٹ چھوڑ دیا، آخرت کا کریڈٹ، یعنی میں دنیا کو آخرت کو آپشن آئی، میں نے دنیا کو آپشن چھوڑا. کون سا آپشن لیا؟ آخرت کا آپشن لیا. اسی لیے امام حسن بھی امام حسین ان کے سامنے بھی دنیاوی آپشن آئے، ان کو بھی بڑے بڑے عہدوں کا لالچ دیا گیا، دنیا کی دولت کا لالچ دیا گیا، دنیا کے انعاموں کا لالچ دیا گیا، لیکن انہوں نے کہا ہم جان دے دیں گے، کوئی چیز نہیں لیں گے، اپنی جان دیں گے، خاندان دیں گے، لیکن دین مصطفیٰ کا سودا نہیں کریں گے. امی فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صاحبنس قولس پہ تہندس حدیثس پہ یعنی شک آسہ کرو مسلمان. فرمو الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. وۄنۍ کیٛاہ چھُ امیُک وجہ؟ صرف یی تتھ پٮ۪ٹھ گفتگو کرنہٕ وٕنکیٚس پتہٕ چھُ تیُتُے فرماون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انسان ہے، انسان کا سب سے بڑا جو مقام ہوگا قیامت کے دن وہ شہادت ہوگا. سبحان اللہ. کیا ہوگا؟ شہادت ہوگا. امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں میرے ہر امتی کو دعا کرنی چاہیے کہ مولا مجھے شہادت کی موت دے دے. فرماؤں یمس امتی شہادت موت کی تمنا نہیں ہوگی اس کے دل میں نفاق ہے. ہر امتی کیا تمنا آسو میں گھر شہادت موت گھن، چاہے سو کن تہ وتہ مز گھن کن تہ بہن گھن، لیکن مجھے قیامت دن کن میں ہونا چاہیے؟ شہیدوں میں. چھا تمنا سارے دلس مز؟ اب شہادت کا صرف ایک ہی راستہ نہیں ہے کہ ہم ہتھیار لے کر نکلیں گے اور شہید ہو جائیں گے، بلکہ اللہ کے دین کے لیے کام کرتے کرتے جہاں بھی مرے گا اللہ کی راہ میں وہ شہید ہوگا. چاہے وہ علم کے راستے میں محنت کرے، چاہے وہ کسی اور راستے میں محنت کرے، جہاں بھی محنت کرے گا وہاں اس کو کون سا درجہ ملے گا؟ تو ہر مومن کا تمنا آسن شہادت. یہ کوئی مومن تمنا یہ پیغمبر صاحب یہ ونان میس امتی گھر شہادت تمنا آسن. کیا پیغمبر آسیا نا پانس تمنا شہادت آسیا کن آسہ، مگر پیغمبر اس امس وون اللہ تعالیٰ جو حدیث مبارک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وون اگر مدینس من میانو صحابو منافق مے ہیوان حملہ کرن کس آس میانس دروازس پہ رات روزان پتہ ڈیلی شامن زٕ صحابہ روزان باڈی گارڈ. کیا روزان کمس زٕ صحابی روزان تلوار ہے، مگر پتہ آو جبریل امین تاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار سوز مے سلام. دس جبریل بیٚیہِ کیٛاہ ووٚنُن؟ دوٚپنس بیٚیہِ ووٚن نا تاج نبی ژےٚ چھے نا یِمن دُنیا کٮ۪ن باڈی گارڈن ہٕنٛز ضروٗرت کینٛہہ تہِ؟ دوٚپنس کیٛاہ ووٚن رۄبن؟ رۄب چھُے ونان واللہ یعصمک من الناس، اے میرے حبیب اللہ تمہیں دنیا کے لوگوں سے بچائے گا، دنیا کا کوئی انسان نہیں جو آپ کو شہید کر سکے. پیغمبر صاحب کو سکن پہ باڈی گارڈ کینسل، مگر پیغمبر صاحب کینسل بون باڈی گارڈ. کیا پیغمبر صاحب توکل خدا صاحبس پہ کوشچن ریز گھن کن نا یہ عام انسان نا بھروسے پیغمبر صاحب کینسل باڈی گارڈ. واٹ از ریزن بہائنڈ دس؟ پیغمبر دنیا من نمونہ آسن پیغمبر صاحب ونی دہ تھا باڈی گارڈ تیز کیا کرنا جبریل ونس سٹارٹ نبی باڈی گارڈ محض تھا سہ کیا ترایو پہ وارن دہن. اسلام ہے یہ قصے کہانیاں، یہ لاجیکل اسلام ہے. ات من فکر
علماء فرماون دپن پیغمبر صاحب چھ نمون امت خاطر پیغمبر صاحب یہ باڈی گارڈ تھے قیامت تک کے لیے مسلمان لیڈروں کو مسلمان علماء کو کعبے اور مدینے کے امام کو باڈی گارڈ ہوتے ہیں. کوئی پوچھے گا باڈی گارڈ کیوں رکھیں گے, وہ کہیں گے یہ میرے نبی کی سنت ہے. آج اگر کا مسلمان عالم کا لیڈر کا سیاسی قائد اگر تھا باڈی گارڈ امس چھن آپ کیا کہ پیغمبر صاحب چھ باڈی گارڈ تھامت ام سند خاطر بنو ون باڈی گارڈ تھاون جائز امی تھوڑ پیغمبر صاحب گون دہن تکیاز اللہ تعالیٰ امت کے لیے آسانی چاہتا ہے. پتہ وونس اللہ تعالیٰ معاشی ضرورت سنت بن گیا. آپ کا طریقہ باڈی گارڈ رکھنا اب آپ کو نہیں رکھنے ہیں, اب میں خود آپ کی حفاظت کروں گا. البتہ شہادت وہی بیٹھ دشمن بیٹھ نہ وہی شہادت محمد حسن تو حسین کیا جنت کے جوان سردار ات سوال جواب دشمن بیٹھ نہ وہی روی دشمن پت پیغمبر صاحب. شہادت زٕ قسم کس قسم شہادت کی کتنی قسمیں ہیں. اگر شہادت سری یا اگر شہادت جہری. شہادت سری گو اگر کس عالمس اگر کس متحدس اگر کس مسلمانس دشمن زہر دس مارن انجیکشن لگت مارن یا بیٚیہِ کُنہِ خفیہ طریقے سے مارن وہ شہید ہے مگر اس کو شہادت سری کہتے ہیں. بیاکو اگر کا میدان جہادس کو بندوق ساتھ مارے تلوار ساتھ مارے جہاز ساتھ میزائل ساتھ مارے ایٹم بم ساتھ مارے وہ شہادت جہری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں اٹیمپٹ ہوئے. شہادت سری کب ہوئی جب رسول اللہ کو خیبر کے یہودیوں نے دعوت میں ایک عورت نے بلایا اور گوشت میں زہر ڈال دیا. گوشت میں کیا ڈالا؟ میرے نبی نے گوشت اٹھایا منہ میں رکھا, ایک صحابی نے اٹھایا چبا لیا نگل لیا. میرے نبی چبانے لگے, گوشت میں سے آواز آئی آقا مجھ میں زہر ہے مجھے مت کھائیے. میرے نبی نے زہر نکال دیا. کچھ لوگوں کو عقل آ گئی, بولا اگر نبی کو علم ہوتا تو پھر ان کو پتا کیوں نہیں لگا کہ زہر میں گوشت ہے. میں کہتا ہوں اللہ کو تو علم تھا, اللہ نے پہلے ہی کیوں نہیں بتا دیا اس میں زہر ہے مت کھاؤ. اللہ کو اپنا نبی پسند نہیں ہے. تم یہ عقلی گھوڑے مت دوڑاؤ پھر پیغمبر کے علم پر اعتراض کرو. پیغمبر کو علم لیکن پیغمبر اللہ کی رضا پہ. اللہ چاہتا تھا میرے نبی کو شہادت سری میں سے حصہ ملے, اس لیے وہ زہر آلود گوشت اس کا اثر میرے نبی کے جسم میں پہنچا. پھر آخری وقت وہ زہر کا اثر اود کر یعنی شہادت سری کی ابتدا بھی میرے نبی نے زہر والا گوشت کھا کر دی اور وہ صحابی شہید ہو گئے. اس عورت کو پھر قصاص میں قتل کیا گیا. تو شہادت سری اس زہر سے وہ میرے نبی نے کر دی. پھر شہادت جہری کی ابتدا میدان احد میں میرے نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دشمنوں نے حملہ کیا, لبہائے مبارک زخمی ہوئے, دندان مبارک زخمی ہوئے, خون آنے لگا چہرے ناظرین سے. افواہ اڑ گئی کہ محمد مصطفیٰ شہید ہو گئے. محمد مصطفیٰ لیکن پھر آہستہ آہستہ پتہ لگا کہ میرے نبی زخمی ہوئے شہید نہیں ہوئے. افواہ کیوں اڑی؟ کیونکہ اللہ چاہتا تھا کہ شہادت جہری کی بھی ابتدا میرے مصطفیٰ کر دیں. جب میرے مصطفیٰ جانے لگے میرے مولا اب یہ میری شہادت جو سری شہادت بھی ادھوری رہ گئی ہے, جہری شہادت بھی ادھوری رہ گئی ہے, پورا کون کرے گا؟ میرے اللہ نے کہا اسے پورا حسن اور حسین کریں گے. پھر امام حسن کو زہر دے کر شہید کیا گیا. امام حسین کو میدان کربلا میں شہید کیا گیا. میرے نبی نے کہا مولا اب میرے حسن اور میرے حسین میری شہادت کو پورا کریں گے, انعام کیا ملے گا؟ اللہ نے کہا میرے آقا اے میرے محبوب پیغمبر اے محمد مصطفیٰ تجھے میں نے انبیاء کا امام بنایا ہے, تیرے حسن اور تیرے حسین کو جنتی جوانوں کا سردار بناؤں گا. اس لیے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل. اور لوگوں آخر پہ میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں, آج لوگ اہل بیت کا ذکر کرنے سے ڈرتے ہیں.
کہ پتہ نہیں لوگ شیعہ کہہ دیں گے، رافضی کہہ دیں گے. ارے لوگوں، رافضی ہونے کا الزام امام شافعی پہ بھی لگا ہے، امام ابو حنیفہ پہ بھی لگا ہے، بڑے بڑے ائمہ پہ لگا ہے، لیکن امام شافعی نے کہا لو کان حب آل محمد رفضا، اے لوگوں اگر نبی کی اولاد کی محبت، اہل بیت کی محبت اگر رفض ہے تو سن لو پھر امام شافعی کی رافضی ہے. اہل بیت کی محبت امت کا لازم ہے. کیا ہے؟ اسی لیے ایک حدیث میرے مصطفیٰ نے فرمایا، یہ حدیث صحیح ہے، میرے نبی نے فرمایا ترکت فیکم ثقلین، اے لوگوں میں تمہارے بیچ دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو تھامنا، گمراہ نہیں ہوگے. تو صحابہ نے فرمایا، عرض کیا وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرا فرمایا وَإِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، اور میری اولاد، میرے اہل بیت. ایک حدیث میں آیا ہے میری کتاب اور میری سنت ہے، ایک میں آیا اہل بیت قرآن کے ساتھ، دوسرے میں کیا آیا؟ سنت. کیوں؟ کتاب تو ایک کامن ہے دونوں جگہ، اور یہاں سنت ایک حدیث میں، ایک میں اہل بیت کہا. کیوں کہا؟ پہلے دیکھو سنت کہتے کسے؟ سنت کسے کہتے ہیں؟ مصطفیٰ کے طریقوں کو. سنت کا مطلب کیا ہے؟ طریقہ، زندگی گزارنے کے طریقے کا نام سنت ہے. سنت مصطفیٰ مطلب مصطفیٰ کا طریقہ. ہاں، تو اب سنت جو ہے، سنت کسی بھی انسان کا طریقہ زندگی گزارنے کا کسے پتہ ہوتا ہے سب سے زیادہ؟ اس کے گھر والوں کو ہوتا ہے نا. اس لیے میرے نبی نے فرمایا ایک جگہ سنت، ایک جگہ اہل بیت، کیونکہ سنت پکڑو گے تو وہ بھی میرے اہل بیت سے پوچھ کر پکڑنی پڑے گی، کیونکہ انہیں کو پتا ہے میرا طریقہ کیا ہے. اور اہل بیت کی محبت، اب اہل صحابہ تو وہ کون بدبخت ہوگا جو اہل بیت کی محبت رکھے گا اور صحابہ سے عداوت رکھے گا؟ اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں. صحابہ کے لیے فرمایا، اب میں اس کو تدبیر دے کر ختم کروں گا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اے لوگوں میرے صحابہ آسمان ہدایت کے چراغ ہیں، ہدایت کے تارے ہیں، جس بھی صحابی کی اقتداء کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. صحابہ کو کیا کہا؟ ہدایت کے تارے. اور اہل بیت کو کہا، فرمایا مثل اہل بیتی، میرے اہل بیت کی مثال کیا ہے؟ کسفینۃ نوح، حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے. من رکبھا، جو اس کشتی میں بیٹھ گیا نجا، وہ نجات پا گیا. ومن ترکھا، جس نے اس کشتی کو چھوڑ دیا وہ ہلاکا، وہ ہلاک ہو گیا. اہل بیت کی محبت کو کشتی کہا. ہاں، اور صحابہ کو کیا کہا؟ آسمان کے تارے. اور جب کشتی سمندر میں چلتی ہے تو اس کی رہنمائی جو ہے آسمان کے تارے کرتے ہیں. گویا امت کو اب قیامت تک کے لیے اگر بچنا ہے، گمراہی سے بچنا ہے تو اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھنا ہوگا. لیکن اگر اس کشتی کو سمندر میں چلنا ہے تو صحابہ جو تارے ہیں ان سے ہدایت لے کر چلنا ہوگا. یہی اہل سنت ہے. اگر کوئی صرف اہل بیت کی بات کرے گا، صحابہ کا بغض رکھے گا، وہ رافضی ہے، وہ گمراہ ہے، وہ بددین ہے، جو اہل بیت کی آڑ میں صحابہ پہ حملہ کرے. اور اگر کوئی پھر صحابہ کی آڑ میں اہل بیت کی شان گھٹانے لگے، صحابہ کی آڑ میں اہل بیت پہ حملہ کرنے لگے، تو وہ بھی مسلمان نہیں، وہ خارجی ہے، وہ بھی دین میں. اہل سنت و جماعت یہ ہے کہ ہم صحابہ کو ہدایت کے تارے مانیں اور ان کی اقتداء کریں، اور اہل بیت کی محبت کو اپنے دل میں بسائیں، ان کی محبت کی کشتی میں بیٹھ کر اس دنیا کے سمندر کو پار کریں تاکہ ہمارا بیڑا پار لگ جائے. لوگوں، اب آخری بات ہے، کربلا کا پیغام کیا ہے؟ حسین نے کربلا میں اپنا گھرانہ کٹا دیا.
یہ فرصت ہوتی تو علامہ اقبال کا نظریہ میں بیان کر دیتا، لیکن اب ایک ہی منٹ ہے، تو 1 منٹ میں یہ پیغام ہے کہ حسین نے کہا میں کربلا میں اللہ کے قرآن کے لیے نکلا، اللہ کے دین کے لیے نکلا، اللہ کے نظام کے لیے نکلا۔ کہ لوگوں اگر تم حسین حسین کرو گے لیکن اللہ کے قرآن کو چھوڑ دو گے، نبی کے دین کو چھوڑ دو گے، تو پھر تمہارا میرے ساتھ کوئی رشتہ۔ حسین کا پیغام یہ ہے کہ میں قرآن کے لیے نکلا تھا، تمہیں بھی قرآن کو تھام کر رکھنا ہے، میں نبی کے دین کے لیے نکلا ہے، تم نے بھی نبی کے دین کے لیے کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اور دنیا کے کریڈٹ کو چھوڑ کر آخرت کا کریڈٹ لینا ہے۔ اور سوری دپان دنیا مزے گوس ملن، کن مشید دمو پونسہ دپان دنیا مزے گوس واہ واہ گژھن، ہاں کن مدرسہ دمو دپان دنیا مزے، لیکن میرے بھائیوں بزرگوں اگر دنیا میں واہ واہ نہیں بھی ہوگی آپ آخرت کا نظر رکھیں، کیونکہ مسلمان کا مطلب نظر کیا ہے؟ آخرت ہے۔ اگر دنیا واہ واہ میں ہو پھر آپ کو آگے حمید اللہ حمید اللہ اس بوٹ پروفیسر حمید اللہ ہندوستان من زال سے امریکہ من گزرو، تمس مل 2 بڑی انعام، مگر تم رٹ رپیس کیا رٹت نا، تمس ملے نشانی امتیاز دن یل دنیا مزے انعام رٹ آخرتس من کیا کر، تم چھ کھانا انعام روٹمت دنیا من، اربن گزائے تمس انعام، ہاں بیروت لبنانس من گیا اعلان، تم ملیشیاس من گیا، تم روٹ نہ کہاں دس رقم کے نہ کروڑوں روپیہ مل رہا تھا، لیکن میں نے محنت آخرت کے لیے کی ہے، اگر میں دنیا میں ہی انعام دے دوں تو آخرت میں کیا مانگوں گا اللہ سے؟ مسلمان دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرتا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ آخرت کی فکر کریں، آخرت کا ذخیرہ تیار کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔